بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادات کا مغز ہے، عبادات کا نچوڑ ہے، عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ بنیادی طور پر جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ چنانچہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم نماز کے جو بھی سبق ہے، جو بھی تسبیحات ہیں، جو بھی اذکار ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں، ہم کوئی بھی ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک مخصوص یعنی کچھ الفاظ ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں ہم۔ اچھا، ان الفاظ کو ادا کرنے کے بعد، نماز کو پڑھنے کے بعد جب ہمارا کنیکشن اللہ سے جڑنے لگتا ہے، اللہ کی توجہ ہمیں مل جاتی ہے، تو ہم بدقسمتی سے، جلدی سے، رسمی طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بغیر دعا مانگے کچھ رٹے رٹائے الفاظ کہتے ہیں، کہہ کر اس کے بعد ہم اٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جس مقصد کے لیے ہماری محنت ہوئی وہ مقصد تو بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی توجہ حاصل کرنی ہے اور اللہ سے کچھ مانگنا ہے۔ نماز کے اندر تو آپ نہیں مانگ سکتے دنیا کے معاملات کو، آپ نے اللہ سے جو باتیں کرنی ہیں وہ یقینی طور پر دعا کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی بے توجہی ہے ہماری کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھی سے اچھی نماز پڑھیں گے، تلاوت کر لیں گے، ذکر اذکار کر لیں گے، لیکن دعا کو مانگنے کے لیے جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، دعا کے اندر جو اہتمام ہونا چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو اللہ سے مانگنا یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اس کو مانگنا کیسے ہے، توجہ کیسے لگانی ہے، اور اللہ کی پہلے تعریف کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی جائے اپنے گناہوں کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی عربی زبان کے الفاظ بھی ضروری نہیں ہے، آپ اپنی زبان کے اندر اپنے درد دل کے ساتھ، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہم اپنی ماں کے ساتھ کتنا لاڈ پیار کرتے ہیں، کیسے کیسے ان کے ساتھ اپنے نخرے ان کو دکھاتے ہیں، ان سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ تو اللہ 70 نہیں، 70 کا عدد تو آپ کو پتہ ہے عربی میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار درجے میں ماؤں کے پیار سے زیادہ بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والی ذات ہے۔ تو دعا کے اندر یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ دعا مانگی جائے اور مانگنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ دعا کو رسمی طور پر صرف رٹائے الفاظ کہہ کر ختم نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ دعا کو مانگا جائے اور اس طریقے سے مانگا جائے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنے۔ اور کہا گیا کہ بھئی کوشش کرو کہ جب دعا مانگو تو رونا شروع ہو جاؤ، تمہاری آنکھوں کے اندر آنسو آنے چاہیے، اور اگر آنسو نہ آ سکے تو پھر فتح با کہو، پھر یوں کرو کہ کم سے کم اپنی شکل رونے والی بنا لو، تاکہ اللہ کو تمہارے اوپر ترس آ سکے، اللہ کو تمہارے اوپر رحم آ سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم بہت روتے ہیں، بڑے گلے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اللہ یقیناً سنتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی یعنی میری پکار کرتا ہے تو میں اس کی پکار پر ضرور لبیک کہتا ہوں، لیکن ہماری پکار اس قابل ہونی چاہیے کہ اللہ کے دربار میں کم سے کم وہ پہنچ سکے۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے کہ دعا کا خوب خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اب دعا کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں اور دعا کی قبولیت کی کیا کیا صورتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر اگلی نشست میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔